اس وقت اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ شرارت ہوئی ہے، تو اس وقت جو لبنانی قوم کا سینٹیمنٹ اور مورائل ہے اینٹی امریکن اور اینٹی اسرائیلی، اور پھر اسی طرح پوری مسلم دنیا کا، وہ آسمان پہ گیا ہوا. تو مجھے نہیں لگتا وہ سامنے آ کے مانیں گے، لیکن ابھی بہت انیشیل چیزیں ہیں. اگر کچھ حالات اس طرح کے دکھائی دیے تو لبنان کی طرف سے پھر وہ جو صرف حزب اللہ فیکٹر تھا، اب وہ پورا لبنان اور پھر باقی ممالک بھی، وہ سارے کے سارے جو ہے نا ایک کھڑے ہو جائیں گے اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل بہت مشکل میں آ جائے گا. به من رحم کن بیقرارم بیا کجا بغضم و جا بذارم بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود حساب زمانو ندارم بیا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today in the episode of Ideology, we're going to talk about a topic that is trending everywhere on the social media and in the print and electronic media. It is a very sad news, unfortunately, although we wanted to talk about Kashmir today, but there is another equal tragedy that has occurred in Lebanon, Beirut, and we are going to talk about the Beirut explosion. We're joined by our guest and we begin our conversation in Urdu. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں ولی بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. آج ہماری دعا ہے کہ اللہ انسانیت کو، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اپنی حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ یہ سال مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. جی آمین آمین. واقعی بہت ہی سانحات سال نے دیکھے ہیں اور ہمیں دکھائے ہیں، تو بالکل دعا گو بھی ہونا چاہیے اور اس حوالے سے پریشان بھی ہونا چاہیے کہ انسانیت کا اس وسیع پیمانے پہ بے دریغ جو نقصان ہو رہا ہے اس پہ واقعی یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو آج بھی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو خداوند عالم جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں. الہی آمین. اور بحیثیت قوم ہم لبنانی قوم کے اس دکھ میں برابر کے شریک بھی ہیں اور دعا گو ہیں کہ جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں جانی یا مالی، اللہ تعالیٰ ان کا نقصان یہ پورا فرمائے اپنے رحم و کرم سے. جی بالکل. اور جو الہی آمین، جو لواحقین ان کے رہ گئے ہیں اور جو لوگ اس صدمے کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے اور کیونکہ وہ ہمت زیادہ مشکل ہیں، وہ لواحقین زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. تو اس میں بڑی عجیب سی باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں اور بڑا ہی حیران کن واقعہ ہوا. اور اتفاق سے جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں، جو جتنے بھی اینگل سے یہ کیپچر ہوا ہے واقعہ، تو بڑا ہی حیران کن، دل ہلا دینے والا واقعاً. اگر ہیروشیما کی بات کریں، اگر آپ کسی جو ہماری ایک آئیڈیالوجی قیامت والی ہے، وہ جو ہم سما تصور کرتے ہیں کہ قیامت میں جناب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس طرح کی چیزیں، تو اچانک ایک دم تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ایسا ہونے والا ہے. جی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک تحقیقاتی ٹیم کا اناؤنس کر دیا ہے، لیکن جو غیر مصدقہ اور مبینہ طور پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ کچھ اسرائیلی وزیر اعظم کے کچھ بیانات ہیں جو اس حادثے سے پہلے اور پھر ماضی قریب میں جو پچھلے سابقہ چند ہفتوں کے دوران حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو ایک سرد جنگ اور جو کچھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اس پس منظر میں دیکھیں تو ایک توقع تو کی جا رہی تھی کہ مشرق وسطیٰ کے حالات کشیدہ ہیں. اب ایک اور زاویہ تھا کہ جی یہ جو فائر ورکس کے جو گودام تھے ان میں آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے. اب یہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھے گا، جو لوگ اپنی اپنی آراء دیں گے، کچھ تحقیقاتی ٹیمیں بھی کام کریں گی. انیشل جو رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق اسرائیل نے تو کہا تھا کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. جی. تو اچھا، میرے پاس جو ابتدائی اس کے بارے میں معلومات ہیں
پھر آپ جی بھی جی بتا دیجیے جو میں نے پڑھا ہے آج. مجھے صبح کو پتہ چلا تقریباً 9:30 بجے. جی غالباً یہ کل رات کا واقعہ ہے. اس جی کے بعد رات کو میں نے پتہ چل گیا. ویڈیوز جی جی اچھا اچھا اس کے بعد میں نے ویڈیوز دیکھی اور پھر جو پریس ٹی وی ہے اس پہ چونکہ مصدقہ اطلاعات آتی ہیں وہ دیکھی. جی اس وقت کے ٹول کے مطابق 100 کے قریب لوگ شہید ہو چکے تھے, فوت ہو چکے تھے, اور 4,000 لوگ زخمی تھے اندازے کے مطابق. پھر ساتھ میں نے ٹویٹر دیکھا تو ٹویٹر پہ ظاہر ہے جو ٹویٹر اس لیے اچھا زیادہ مثبت سورس ہے کیونکہ جو انڈیویجول ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ باتیں لکھتے ہیں جن سے زیادہ مصدقہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو ظاہر ہے ہر طرف یہی پریشانی تھی. ٹرینڈنگ تھا پاکستان میں دوسرے نمبر پہ کہ بیروت ایکسپلوژن اینڈ پرے فار لبنان اینڈ وی اسٹینڈ ود لبنان. تو بڑا اچھا لگا پاکستانی قوم کا رسپانس. ہاں جی اور اس کے بعد انیشلی یہی تھا کہ ہر طرف سوگ کا سما تھا, غم کا سما تھا. اور لوگ کے کچھ ریومرز کچھ مشکوک چیزیں جیسے آپ نے بتایا وہ کر رہی تھی. اور اس کے بعد ابھی شام تک میں نے تقریباً زیادہ فالو نہیں کیا اس کے بعد, لیکن یہی ہے کہ ٹرینڈنگ زیادہ تر لوگ کنڈولنسز جا رہی ہیں اور امدادی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں. سب سے پہلے اسلامک ریپبلک آف ایران کے 2 یا 4 جہاز وہاں پہنچ چکے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں پہ میں مختصر بات کروں گا. آپ کے پاس اب تک کیا اطلاعات ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. جو بڑا کوئک ریسپانس آیا تھا وہ تو ایرانی فارن منسٹر کا بھی آیا تھا, اور ان کی وزارت داخلہ, ان کے جو فارن آفس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا لبنانی قوم کے ساتھ, اور اپنی امدادی ٹیمیں بھی بھجوا دی وہاں پہ. وہاں جو آلریڈی موجود کچھ ماہرین تھے ان کے انہوں نے بھی ابتدائی جو کام تھے ایمرجنسی میں فرسٹ ایڈ کہہ لیں آپ تو اس میں شرکت کی. اور باقی یو این او کی طرف سے, چائنا کی طرف سے, اور جو ملک تھے جو ہمیشہ ایسے موقعوں پہ کام آتے ہیں, انسانیت کا سوچتے ہیں, سیاست نہیں کرتے, ان ملکوں کی طرف سے بھی کنڈولنس بھی تھی اور مدد کی پیشکش بھی تھی. اور لبنانی رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے کچھ رہنماؤں کی. تو یہ چیزیں تھیں. باقی لبنانی جو وزارت داخلہ آپ کہہ لیں اور وزارت خارجہ, دونوں کا رسپانس بڑا ڈیلے تھا. شاید وہ متوقع نہیں تھا, اچانک سے ایک حادثہ ہوا, شاید وہ تیار نہیں تھے, شاید کوئی کیپیبلٹیز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, یا واللہ عالم کہ ان کی ریسورسز کم تھے, کیونکہ پچھلے دنوں خبریں یہ چل رہی تھیں کہ ان کی اکانومی کوئی اچھی نہیں ہے, انڈیکیٹر کوئی اچھے نہیں ہیں ان کی اکانومی کے بھی. تو شاید وہ تیار نہیں ہے ایسے حادثات کے لیے. جیسے ہم پاکستان میں عموماً یہ بارشوں میں, حادثات میں یا کسی اور واقعات کے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اداروں کا رسپانس سلو ہوتا ہے. تو لگا ایسا کہ جیسے ان کا رسپانس بھی سلو تھا کہ وہ ایڈریس نہیں کر پائے عالمی جو تشویش تھی اس کو. ٹھیک. تو بہرحال ابھی میں وہ 3-4 سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں ابھی تو وہ ٹھیک ہے, معاملات بھی چل رہے ہیں. ابھی ساری مشینری ان کی حکومتی مشینری وہ ایکٹیو ہے اور کام کر رہی ہے. جو اب آخری خبریں ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہمارا رسپانس اس کے حوالے سے کوئی جذباتی بھی نہیں ہوگا اور کوئی قیاس پہ بھی مبنی نہیں ہوگا, جو میری ذاتی رائے ہے. جی جی جو میں اس وقت دیکھ رہا تھا, جو وہ ایک مشہور ایکٹریسز ہیں اسرا بلجیس, انہوں جی نے لکھا ہوا تھا, ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی پرندہ جاتا ہے اور اس کے بعد فوراً تباہی ہو جاتی ہے. بہرحال اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں. ہاں جی قبل از وقت ہوگا اس بارے میں کچھ کہنا. کچھ بھی کہنا بالکل 3-4 ایسا. چیزوں کی طرف نشاندہی کروں گا, آپ اس پہ کیا موقف رکھتے ہیں. پہلا, جو صدر ٹرمپ نے بیان دیا کہ اس میں کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کیا وہ مس لیڈ کرنا چاہ رہا ہے, کیا وہ لیڈ کرنا چاہ رہا ہے. پہلا, صحیح. کیا اسرائیل کا اس سے ڈائریکٹ رابطہ واسطہ ہو سکتا ہے اور کیوں. کیا لبنان کی کرپلڈ اکانومی میں ان کا جو اکیلا پورٹ تھا بیروت پورٹ, اس کو تباہ کرنا مقصد تھا. 4, امریکی فوجی جرنل, اعلیٰ فوجی جرنل پچھلے دنوں اسرائیل کے دورے پر تھا, اور جب لاسٹ ٹائم وہ اسرائیل کے دورے پر گیا تھا تو جنرل سلیمانی کی شہادت ہوئی تھی. یہ چوتھا چیز آ گئی. ان 4 پہلوؤں پہ آپ پہلے ٹرمپ والے پہ مجھے بتائیں, آپ کا کیا خیال ہے, وہ لیڈ کر رہا ہے یا مس لیڈ کر رہا ہے.